اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہارے دل سخت ہی رہے تو وہ پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی سخت، کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے بھی ہے کہ جن سے پھوٹ کر دریا نکلتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات، اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ۔ دوسری بات، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے۔ تیسری بات، انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ چوتھی بات، انہی میں وہ پتھر بھی ہے جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ پانچویں بات، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اس آیت میں بنی اسرائیل کو ان کی سخت دلی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم پر اس قدر واقعات کے گزر جانے کے باوجود بھی کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کوہ طور کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا گیا، تمہاری قوم کے افراد کو نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا، اس کے باوجود تمہارے دل اس قدر پتھر کی طرح کیوں ہو گئے؟ کیا اب بھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ حق بات کو مان لیں، قدرت الہی کو تسلیم کر لیں اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں؟ بلکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہے، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے اگرچہ کہ وہ بہنے کے قابل نہ ہو، بعض پتھر خوف خداوندی کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، مگر یہ بنی اسرائیل تم ہو کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے جان پتھر سے سبق دے رہے ہیں کہ بے جان پتھر سے پانی بہہ سکتا ہے تو کیا ایک انسان کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کی محبت اور اس کے خوف پہ آنسو نہیں بہہ سکتے؟ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اپنے دلوں میں اپنے حقیقی پروردگار کا خوف پیدا کرے۔ یہی وہ خوف و خشیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ سب سے زیادہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کا ڈر دل میں پیدا کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں عقل مندوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔